آپ اور میں جو نماز پڑھتے ہیں نیت تو ہماری یہی ہوتی ہے اللہ سیدھا راستہ دکھا. روزہ حج زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں دل کے اندر خلش ہوتی ہے سیدھا راستہ مل جائے. علماء صلحاء کی صحبت کو ہم اختیار کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں دل کے اندر ایک رگ ہوتی ہے، ایک تار ہوتی ہے بندے کی جو یہ چاہتی ہے کہ مجھے سیدھا راستہ. ہم چاہتے ہیں ہمارا اللہ ہمیں نظر آ جائے، ہمیں اس کا وصال ہو جائے، ہماری ملاقات ہو جائے. جب ہم غیروں کی ملاقاتوں کی متلاشی ہیں، جب غیروں کے پیچھے چلتے اور بھاگتے ہیں، تو اصل ہمیں کہاں سے ملے گا؟ میرے دل میں بھی غیر بسا ہوا ہے، میں نے دوسروں کو جگہ دل میں دی ہوئی ہے. کسی نے غیر عورتوں کو جگہ دی ہوئی ہے، کسی نے کرسی کو جگہ دی ہوئی ہے، کسی نے دولت کو جگہ دی ہوئی ہے، کسی نے عزت اور شہرت کو جگہ دی ہوئی ہے، کسی نے اپنے نام کو جگہ دی ہوئی ہے، کسی نے غیر کو دل میں بسا رکھا ہے. جس دل کے اندر غیر آ جائے اس دل میں اللہ تو نہیں آتا. ہمیشہ یاد رکھیے گا اللہ غیر کو کبھی برداشت ہی نہیں کرتا. نبی ولی یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں، یہ اللہ کے، زور سے بولو، اللہ کے دوست. میں جب کسی سے کہتا ہوں کہ اپنی آنکھ میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ بٹھا، اپنے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہ بٹھا، تو سامنے والا کہتا ہے کہ میں نے کسی غیر کو تو نہیں بٹھایا ہوا، میں تو اللہ کے جو اپنے ہیں ان کو بٹھا رہا ہوں. علی بھی تو اللہ کے ہیں، ولی بھی اللہ کے ہیں، نبی بھی اللہ کے ہیں، میں کسی غیر کو تھوڑا پکار رہا ہوں. یہ زندہ ہیں یا مزارات ہیں، سارے اللہ کے ولی ہیں، یہ تو اللہ کے اپنے ہیں. شریعت بڑی عجیب ہے. جب اپنوں کا مسئلہ آتا ہے تو شریعت اور سخت ہو جاتی ہے. یاد رکھنا میری اس بات. اللہ نہ کرے اسی میری پہلی بات کو پھر لے آئیں کہ آپ کی جگہ آپ کی بیوی آپ کے بھائی کو مجازی خدا بنا لے. آپ کی جگہ آپ کے ابا کو اپنا مجازی خدا بنا لے. آپ کے بھانجے بھتیجے کو مجازی خدا بنا لے. پہلے کسی غیر کو بنایا تو طلاق خود بخود نہیں ہوتی، عورت حرام نہیں ہوتی. صرف غیرت کا مسئلہ آتا ہے کہ میں اس کو گھر سے نکال دیتا ہوں طلاق دے کر. لیکن کوئی اپنا بھائی، باپ، بیٹا، میری گھر والی اسے اپنا مجازی خدا بنا لے تو طلاق کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ خود بخود حرام ہو جاتی. پرائے کو تو ہو سکتا ہے آپ چھوڑ دیں، لیکن اپنا آئے گا تو آپ کہیں گے مولانا میں نے اس کو کھلایا ہے، پلایا ہے، پڑھایا ہے، پالا ہے، اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا ہے. ایسا بے غیرت کہ میری ہی عزت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے. 6 کی 6 پستول کی گولیاں اس کے سینے میں اتار دے گا. اس لیے کہ یہاں بڑی غیرت آ جاتی ہے. پرائے پر منہ سے طلاق کہنی پڑتی ہے تو طلاق ہوتی ہے. اپنا اگر عزت پہ ہاتھ ڈال جائے تو طلاق کہنے کی بھی ضرورت نہیں، خود بخود ہو جاتی ہے. سسر بہو پہ ہاتھ ڈال لے، بیٹے پہ حرام. بھائی بھابھی پہ حرام کی نظر ڈال گیا، بھائی پہ حرام، وہ تو خود بخود حرام ہو جاتی. پتہ نہیں ہمارے دماغ ذہن کہاں چلے گئے. ہم کہتے ہیں یہ اللہ کے اپنے ہیں.
کہ ہم کسی غیر کو خدا مانیں گے تو شرک ہوگا نا. یہ تو اللہ کے اپنے ہیں. اپنوں کو جب انسان اپنی عزت کی سیج اور کرسی پہ بیٹھا دیکھتا ہے، جس طرح میں اوپر برداشت نہیں کرتے، پھر اللہ بھی برداشت نہیں کرتا. اس وقت پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ تیرے اندر ساری انسانیت میں اللہ نے 100 قطرے غیرت میں سے ایک قطرے کو تقسیم کیا. میری اس بات کو یاد رکھنا، غیرت کے 100 قطرے ہیں، 99 اللہ نے اپنے پاس رکھے. ایک قطرہ غیرت اللہ پاک نے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فرد و بشر کے اندر، ہر مرد و عورت کو بانٹا. ایک قطرہ. اس میں نبی بھی ہیں، اس میں علی بھی ہیں، اس میں ولی بھی ہیں، اس میں اولیاء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، محدثین بھی ہیں، مفسرین بھی ہیں، آپ اور میں بھی. کتنا 99 اس نے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک قطرہ بانٹا. پھر وہ اوپر سے جواب دیتا ہے، وہ ایک قطرے کا میں پتہ نہیں کروڑواں حصہ تو ہے. تیرے اندر تو اتنی غیرت آ جائے کہ اگر تیرا اپنا یا غیر تیرے بستر پہ آ جائے تو تو اتنا غیرت والا بن جاتا. تو نے مجھے بے غیرت سمجھا ہوا ہے کہ جس کے پاس 99 درجے غیرت کے ہیں، جو میں غیرتوں کا سمندر اور خالق اور مالک ہوں اور پیدا کرنے والا ہوں، کہ تو میرے جو اپنے ہیں یا پرائے ہیں ان کو تو میری سیج پہ بٹھاتا رہے تو میں برداشت کرتا رہوں. یہ کیسے ہو سکتا؟